السلام علیکم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان. اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا. قرآن کریم کی مکمل سورت سورہ عصر خطبے کے درمیان تلاوت کی گئی ہے. اس سورت سے متعلق گزشتہ 3 جمعہ اس کی تفسیر مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کی گئی. آج انشاءاللہ اس سورت کا جو پیغام ہے، جو اس کا خلاصہ ہے، جو اس سورت کے نزول کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو بیان کر کے بات کو ختم کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. سورہ عصر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھا کر تمام انسانوں کے تعلق سے فرمایا ہے کہ تمام انسان نقصان، گھاٹے اور خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، انہوں نے عمل صالح کیا، نیک کام کیا، حق کی وصیت کی اور صبر کی نصیحت کی. گزشتہ جمعہ اس صورت کے 2 احکامات جو ہیں اخیر کے، حق کی نصیحت وصیت کرنا اور صبر کی نصیحت کرنا، اس پر کچھ باتیں عرض کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو ایک دوسرے تک پہنچانے کا جو طریقہ بتایا ہے، قرآن کریم نے جو اسلوب بتایا ہے کہ لوگوں تک شریعت کی بات کیسے پہنچائی جائے، کس موقع اور محل کو دیکھ کر پہنچایا جائے، اس پر مختصراً بات ہوئی تھی. ایک بات یہ ہوئی تھی کہ کسی کو دین کی طرف بلانے کا مؤثر طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے اسے معروف کی نصیحت کیا جائے، اچھائی کا حکم دیا جائے. جب اچھائی سے انسیت پیدا ہو جائے، مناسبت پیدا ہو جائے، تو برائی سے روکا جائے، کیونکہ ایک سلیم الفطرت انسان جس کے اندر اچھائی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، برائی سے رکنا فطری اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. نصیحت بڑی مؤثر ہو جاتی ہے. جبکہ ایک برے آدمی کو
सीधे रास्ते पर लाने के लिए अगर बुराई को उजागर किया जाएगा, उसकी कमियों को उसके सामने पेश किया जाएगा, बयान किया जाएगा, जोर डाला जाएगा कि ये चीजें छोड़कर इस तरफ आओ, तो बड़ी मुमकिन हद तक ये हो सकता है कि वो उन बुराइयों को न छोड़े। कुरान करीम मक्की जिंदगी में इस सूरत को, इस शक्ल को बयान करता है कि सहाबा किराम जो ईमान की तरफ आए हैं, उन्हें बुराइयों से रोकने का जो कुरान ने तरीका अपनाया है वो बड़ा निराला तरीका है। किसी चीज के करने का जो हुक्म दिया जा रहा है, बुराई से रुकने का जो हुक्म दिया जा रहा है, मुआशरा जिसके अंदर जुड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, उससे मसलहत के तहत रोका जा रहा है। शराब, उससे रोकने का जो कुरान करीम ने उसलूब बताया है, पहले ये बताया कि नफा कम, नुकसान ज्यादा है। फिर फरमाया कि जब शराब पियो तो नमाज के करीब मत आओ। फिर फरमाया शराब हराम। ये जो तरीका अपनाया गया है, वो तरीका इस वास्ते अपनाया गया है कि जब जरूरत पड़ेगी आइंदा की जिंदगी में, उस तरीके को आजमाया जाएगा। यकीनन हराम हराम है, उसके ताल्लुक से कोई आदमी या कोई मुसलमान समझौता नहीं कर सकता। जो चीज हराम है वो हराम है। लेकिन इस्लाम का जो उसलूब है, इस्लाम का जो तरीका है, वो तरीका अगर ना अपनाया गया तो नसीहत कारगर होने के बजाय उल्टा असरअंदाज होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के लिए जा रहे हैं, मक्का फतह होने वाला है, सहाबे किराम जोश जज्बे के अंदर हैं। वो जो जुल्म सितम मक्की जिंदगी में सहाबे किराम पर हुआ है, उसे याद किया जा रहा है। जो जुल्म हुआ था, जो तकालीफें दी गई थी, वही जज्बात थे कि सहाबे किराम में जबान पर यह जुमला आ गया कि आज बदले का दिन है, आज बदले का दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो काम किया है कि जिन सहाबी के हाथ में झंडा था, उनके हाथ से झंडा लिया, उनके वालिद के हाथ में दिया और जुमले को तब्दील किया। कहा आज बदले का दिन नहीं है, आज माफ कर देने का दिन है। दोनों के अंदर आप हिकमत को तलाश करें कि अगर बेटे के हाथ से झंडा लेकर बाप के हाथ में न दिया जाता तो बहुत मुमकिन हद तक ये उम्मीद थी कि इख्तिलाफ पैदा हो जाता। दिल को ठेस लगती कि हाथ में मेरे झंडा था, मुझसे लेकर दूसरे कबीले और खानदान को दे दिया गया, बेटे के हाथ से लेकर बाप के हाथ में दिया गया, और बेटे के जुमले की मुखालिफत बाप से करवा कर ये कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप ये कहें कि आज बदले का दिन नहीं है, आज रहम व करम, अफ़्व व दरगुजर और माफी का दिन है। ये नफ्सियात जो है, इंसान के अंदर जो तकलीफ देने और तकलीफ बर्दाश्त और सहने का जो मादा है, उसका बहुत हद तक शरीयत ने पास रखा है, बहुत हद तक पास रखा। आप देख लें, दीन की तबलीग करते वक्त जब सूरह काफिरून का नुज़ूल हो रहा है तो ये कहा जा रहा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। उसे जो मुशरिकीन मक्का अपनाए हुए हैं, जिसे वो अपना दीन कह रहे हैं, उसे अल्लाह तबारक व तआला ने दीन का लफ्ज कहकर कहा है तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता है, तुम्हारा तरीका है, हमारे लिए हमारा तरीका है। बात करने का जो सलीका होता है, बात करने का जो तरीका है, शरीयत ने 100% हद तक कुरान और हदीस के जरिए से उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचाया है। और आप देख लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों भेजा? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं मैंने इस वास्ते भेजा कि जो दीन लेकर आप आए हैं वो दीन कमा हक़्क़हु तुम तक पहुंचा दिया जाए। आप पूरी तारीख उठाकर देख लें, जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, 1.5 लाख तकरीबन सहाबे किराम मौजूद हैं, जबकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में इस्लाम कहां कहां तक फैल गया। तबलीग दीन मकसद था, इस्लाम की तबलीग, इस्लाम को पहुंचाना मकसद था,
لیکن کچھ حدود متعین تھے، کچھ ذمہ داریاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہ ذمہ داری کی تکمیل ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھا لیا۔ لیکن دنیا سے جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ ذمہ داری قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے کندھوں پر ہے، ان کے وسعت کے مطابق، ان کے طاقت کے مطابق۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے، یہ اپنے مرضی کے اعتبار سے ہم نہیں آئے، ورنہ آج بھی ہم سوچتے ہیں ہندوستان میں نہ پیدا ہوئے ہوتے، کہیں اور جا کے پیدا ہو جاتے، ہماری یہ شکل نہ ہوتی، اس سے خوبصورت شکل ہوتی، ہم اس غربت کی زندگی میں نہ پیدا ہوئے ہوتے، اس گاؤں میں نہ پیدا ہوئے ہوتے، کسی شہر میں پیدا ہوئے ہوتے، ہم اس خاندان میں نہ پیدا ہوئے ہوتے، کسی اور خاندان میں پیدا ہوئے ہوتے، ہماری زندگی اتنی مختصر نہ ہوتی اور لمبی زندگی ہوتی۔ یہ ہماری اپنی چاہت ہے، لیکن کیا ہماری چاہت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا؟ ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی چاہت نہیں ہے، یہ اللہ کی چاہت، اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں چاہا، جیسا چاہا، جس اعتبار سے چاہا ہمیں بھیج دیا۔ اب بھیجنے کے بعد ایک زندگی اپنے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی کہ تم پیدا ہوئے، جب میں چاہوں گا تمہیں اس دنیا سے اٹھا لوں گا، مار دوں گا، لیکن جب تک زندگی ہے اس زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق تمہیں گزارنا ہے، یہ لازمی طریقہ ہے۔ اب گزارنے کا طریقہ ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذات کے اعتبار سے دیا ہے، اس کی طاقت کے اعتبار سے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا طریقہ کسی کے اوپر تھوپ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہی طریقہ رہے گا، لیکن بندے کی اپنی وسعت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسے دوسروں تک پہنچانا ہے، لیکن عمل وسعت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، وہ اللہ نے ہماری فطرت کے اندر ڈال دیا۔ اس واسطے آپ دیکھیں مشرکین مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخاطب کیا تو ان سے جب گفتگو کی کہ وہ اللہ کو خالص اللہ کا مانتے ہیں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ مشرکین مکہ کو مخاطب کیا، ان سے کہا کہ تم 360 بتوں کو پوجتے ہو، لیکن جب کشتی میں سفر کرتے ہو، جب سمندر میں طغیانی اٹھتی ہے، تمہاری کشتی لگتا ہے ڈوب جائے گی، تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، کیا 360 بتوں میں سے کسی ایک بت کو بھی تم پکارتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم خالص اللہ کو پکارتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہاری فطرت کے اندر رکھا گیا ہے، اللہ وہ چاہ رہا ہے جو ہم کر سکتے ہیں، تو جس اعتبار سے اللہ نے دین کو، ایمان کو خالص ہمارے اندر دیا، اسی طریقے سے اللہ چاہتا ہے کہ اس دین اور ایمان کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے خالص اپنے آپ کو ہم استعمال کریں۔ کتنا استعمال کریں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام، خلفائے راشدین، عشر مبشرہ اور تمام صحابہ نے جو اپنا وقت دیا ہے، جو کارنامہ انجام دیا ہے، اس کو ہم مطالعہ کریں اور پھر پیش کریں قوم کے سامنے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری یہ مرضی ہوتی ہے کہ دین عام ہو جائے، اسلام پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ بلا محنت کوئی کام دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ قانون اور خواہش کا جب ٹکراؤ ہوگا تو خواہش ہمیشہ پیچھے چلی جائے گی، ہمیشہ۔ میں سوچتا ہوں میرا ایک محل ہو، یہ میری سوچ ہے، اور میں گھر کے دروازے کو بند کر کے بیٹھا ہوا ہوں، یہ سوچ میرے موت تک تو رہ سکتی ہے، لیکن وہ وجودی شکل میں، دنیاوی شکل میں، زمینی شکل میں ایک محل تعمیر ہو جائے، ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک محل بنانے کے لیے میں نے کوشش کیا، میں محنت کر رہا ہوں، ایک اینٹ، دو اینٹ، ایک پتھر، دو پتھر اکٹھا کر کے میں تعمیر کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ نہ کچھ ضرور میں تعمیر کر لوں گا، چاہے وہ محل ہو، چاہے چھوٹا موٹا گھروندا یا گھر ہو۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اللہ اپنے قانون کے مطابق اس دنیا کے اندر اس دین کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ قانون کیا ہے؟ تم لوگوں تک پہنچاؤ۔ اگر اللہ چاہتے تو پوری دنیا کے اندر جب تک اسلام نہ پھیل جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اٹھایا جاتا، آپ کو اس دنیا سے رخصت نہ کیا جاتا،
صرف جزیرۃ العرب کے اندر مسلمان موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اسلام مکمل ہو چکا، اس کے اندر اب کمی زیادتی نہیں ہونے والی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کانوں میں کہلوایا ہے کہ تم دیکھو گے ایک زمانہ آئے گا، ہر کچا پکا کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جہاں پر اسلام نہ پہنچ جائے۔ پہنچے گا کیسے؟ وہ طریقہ ہر زمانے میں مختلف ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے پر چھوڑ دیا۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت اور موعظت حسنہ کے ذریعے سے اس دین کی تبلیغ کیا جائے۔ حکمت کیا ہوگی، اس کی تفصیلات آپ شریعت کے اندر تلاشیں گے تو وہ حکمت جو اس زمانے میں کارگر ہوگی، اس زمانے کی وہ حکمتیں نہیں ہو سکتی۔ آج آپ دیکھ لیں، دنیا آپ کے انگلی کے نیچے ہے، اے آئی کا زمانہ ہے، اتنا خطرناک طریقے سے زمانہ ترقی کر رہا ہے۔ اگر آپ حکمت وہی تلاشیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، وہ حکمت اس وقت کارگر ہو جائے کوئی ضروری نہیں، لیکن سبیل وہی ہوگا، راستہ وہی ہوگا۔ اس راستے پر لانے کے طریقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اپنے فطرت کے مطابق رکھا ہے کہ جس طریقے سے چاہنا اس طریقے سے لوگوں کو ڈھال لینا۔ میں سمجھاؤں اپنے بچے کو صحابہ کرام کے زمانے کے واقعات کو لے کر، وہ رو دے گا، وہ سوچے گا کہ کاش میں بھی صحابہ کرام کے زمانے میں پیدا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا، اسی طریقے سے اسلام کے لیے میں کام کرتا۔ یہ تو خیال ہے، نہ میں پیدا ہوا نہ میری اولاد پیدا ہوئی، یہ کاش، یہ خواہش رہ جائے کیا؟ اس سے آگے نہ بڑھ پائے بندہ۔ ہم بتائیں کہ اس زمانے میں صحابہ کرام کا وہ طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشن کیسے کارگر ہوگا، ہم دنیا کے سامنے کیسے پیش کر سکتے ہیں۔ قرآن اس پر سکوت نہیں اختیار کرتا، خاموشی نہیں اختیار کرتا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میلے میں جا رہے ہیں دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، اس وقت تبلیغ کرتے ہوئے کیا کہا کہ میں ایک اللہ سے ڈرا رہا ہوں، ایک اللہ سے ڈرا رہا ہوں۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر مشرکین مکہ کی دیکھ لیں، شرک کے ساتھ ایک اللہ کا اقرار کرنے والے مشرکین مکہ تھے، ایک اللہ کو مانتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ خانہ کعبہ سب سے زیادہ ان کے نزدیک معزز اور محترم تھا، میں نے سورہ فیل کے اندر بتایا تھا۔ وہ ان کے فطرت کے اندر تھا کہ ایک اللہ ہے، لیکن بات یہ تھی کہ اس اللہ تک پہنچنے کا جو سبیل، جو طریقہ، جو راستہ ہے، وہ دیوی دیوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالص ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کیا طریقہ اپنایا ہے؟ جب طائف سے واپس آ رہے ہیں، عتبہ شیبہ کے باغ میں رکے، انگور کا خوشہ لا کر ایک شخص نے دیا، اس سے پوچھا کہاں کے ہو؟ کہا نینوا کا۔ کہا وہی نینوا جہاں یونس علیہ السلام میرے بھائی تھے۔ تبلیغ کا طریقہ بدلا، اب تبلیغ کا طریقہ بدل گیا۔ کہا آپ حضرت یونس کو جانتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا میں نبی ہوں، میں حضرت یونس علیہ السلام کو جانتا ہوں۔ اب تبلیغ کا طریقہ بدل گیا۔ وہاں پر چونکہ اہل کتاب میں سے وہ شخص ہیں، اس مقام کے رہنے والے ہیں جہاں نبی ہیں، ان کے تبلیغ کا طریقہ الگ ہوگا، مشرکین مکہ کے تبلیغ کا طریقہ الگ ہوگا۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں پوری تاریخ، مدینہ میں تبلیغ کا طریقہ الگ ہوگا۔ تبلیغ کا وہ مؤثر طریقہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر چلے ہیں، لیکن حکمت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی وہ الگ الگ ہو جائے گی۔ موعظت حسنہ کیا ہوگی اب کے زمانے میں؟ اب آپ دیکھ لیں مقابلہ کس چیز کا ہے، مقابلہ کس چیز کا ہے؟ ابھی چند ہفتے پہلے ٹی وی پہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے، ایک پنڈت کہہ رہا ہے جب ہمارا جنازہ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ یہ آیت پڑھ رہا ہے، آپ اس جنازے کو دیکھ کر کہتے ہیں فی نار جہنم خالدین فیہا، یعنی یہ جنازہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ وہ یہ کہہ رہا آپ ہمیں اپنا بھائی مانتے ہیں،
ہندوستان کی تاریخ میں آپ ہیں، آپ کہتے ہیں ہندو مسلم بھائی بھائی، تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں فی نار جہنم خالدین فیہا، یہ مشرک جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلے گا؟ کیسے بھائی آپ مانتے ہیں؟ اب آپ بتائیے موعظت حسنہ کیا ہوگا، حکمت کا تقاضا کیا ہوگا؟ اختلافات بدل گئے، راستے بدل گئے، طریقے بدل گئے. یہاں پر آپ ایک بات کہہ رہے ہیں، آپ کی زبان ہل رہی ہے، آپ کا ہونٹ ہل رہا ہے، یائی کا زمانہ ہے، آپ کی شکل لگا دی جائے گی، اسپیچ الگ کر دی جائے گی، بلوا دیا جائے گا، آپ کو کہا جائے گا آپ نے یہ پیش کیا ہے. یہاں تبلیغ کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہی موعظت حسنہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا، جو صحابہ کرام نے اٹھایا تھا. مقابلہ الگ جب ہو جائے گا تو طریقے بدل جائیں گے، لیکن شریعت باقی ہے قیامت تک، تبلیغ کا طریقہ باقی ہے قیامت تک. میں نے گزشتہ جمعہ ایک بات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ بات اس واسطے کہی تھی کہ جب مسلمان کو نصیحت کیا جائے گا، جب مسلمان کو تبلیغ کی جائے گی، تو تبلیغ کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اسے اچھائی کا پہلے ہو. لیکن اگر آپ کسی غیر مسلم کو دین کی تبلیغ کریں گے تو پہلے اپنا آپ اس کے اندر ڈالیں، اپنا آپ اس کے اندر ڈالیں. کیا دلیل ہے؟ ایک صحابی، ایک شخص اہل کتاب میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم، چھوٹے بچے خدمت کر رہے ہیں، اہل کتاب میں سے کچھ دن خدمت کے لیے نہیں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوئی، کیا بات ہے؟ ان کے گھر گئے، دیکھا بستر پر لیٹا ہوا بچہ جو خادم ہے، مسلمان نہیں ہے، خادم ہے، اہل کتاب میں سے لیٹا ہوا ہے. اس کا باپ اہل کتاب میں سے سرہانے بیٹھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے پاس بیٹھے، سر پر ہاتھ رکھا اور کہا پڑھ لو لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ. خادم تھا، مسلمان نہیں ہوا ہے، اس کا باپ سرہانے بیٹھا ہوا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے دن خدمت کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، سرہانے بیٹھ کر سر پر ہاتھ کر رکھ کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس میں حدیث کے اندر آتا ہے کن اکھیوں سے ترچھی نگاہ سے اپنے باپ کو دیکھا، باپ نے یوں اشارہ کیا، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور روح پرواز کر گئی. چاہتے تو خدمت کے وقت میں کہہ سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حکمت کا کیا تقاضا تھا؟ کیوں آپ رکے رہے؟ اس کے باپ کا انتظار کیا کہ وہ سرہانے بیٹھا رہے، کیونکہ یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ اولاد ہے کسی کی، یہ کسی کی ملکیت ہے، کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ زبردستی اسلام قبول کروایا تھا. حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ کلمہ اس کے باپ کے سامنے کہا جائے تاکہ یہ اعتراض ہی دنیا سے اٹھ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کو، چھوٹے بچے کو زبردستی اسلام قبول کروا لیا تھا. آپ پہلے اپنے آپ کو کسی غیر مسلم کے اندر ڈال دیں، یعنی آپ کا اخلاق بولنے لگے، آپ کا اخلاق بولنے لگے اس کے اندر سے. پھر اس سے کہیں بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو. حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سورہ یوسف کا مطالعہ کریں. حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالی تذکرہ کر رہے ہیں قرآن کریم میں سورہ یوسف میں. فلما دخل معه السجن فتيان، دو نوجوان داخل ہوئے جیل کے اندر. حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہیں، انہوں نے پورے جیل کا نظارہ کیا، دیکھا ایک ایک کو. حضرت یوسف علیہ السلام پر نظر پڑی. اب اپنا ایک خلجان تھا دل کے اندر، ایک تشویش تھی، کچھ دیکھا تھا خواب کے اندر، اس کی تعبیر نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کیا ہوگا. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا واما الاخر، دونوں گئے، دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے مہرے کو دیکھا اور اپنے خواب کو بتا دیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے خواب اور عین کھانے کا وقت ہے، عین کھانے کا وقت ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے. پوری بات سننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں کھانے کے آنے سے پہلے تمہارے خواب کی تعبیر کا علم تمہیں دے سکتا ہوں، خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں، یہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے. لیکن اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے تبلیغ کیا، یا صاحب السجن،
کیا کہا؟ اے جیل کے بھائیو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. دیکھ لیا کہ اہل کتاب نہیں ہیں، یہ اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، کئی بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں. اب دین کا جو طریقہ تھا، تبلیغ کا جو طریقہ تھا، وہ بالکل بدلا ہے. پوچھا ارباب خیر متفرقون، کیا کئی بت جو پھیلے ہوئے ہوں یہ بہتر ہیں یا ام اللہ الواحد القہار، ایک اللہ جو زبردست ہو. اب دیکھیے خواب کی تعبیر کے بارے میں کیا کہا؟ میں کھانے کے آنے سے پہلے اللہ کے علم کے مطابق میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں. ایک سوال کر دیا. کیوں؟ یہ سائل تھے، انہوں نے سوال کیا ہے، فرمایا کہ مجھے جواب معلوم ہے، میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک سوال. اب تبلیغ کا طریقہ سوال کی شکل میں آ گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ادع الی سبیل ربک بالحکمہ. آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کی برتھ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص کھڑا ہوا ہے، آپ اسے بیٹھائیں، اسے سیٹ نہیں ملی، آپ اسے بیٹھائیں، وہ کوئی سوال کرے آپ اس کا انتظار کریں، کیونکہ آپ نے اس کے اوپر احسان کیا ہے، وہ سوال کرے گا. یہ فطرت کا تقاضا ہے. دو انسان خاموش نہیں بیٹھ سکتے، ایک تنے تنہا انسان اکیلے نہیں رہ سکتا، یہ فطرت کا تقاضا ہے. وہ سوال کرے، آپ اس کا جواب دیں، اس سے پہلے ایک سوال بھی کرتے ہیں. تبلیغ کا مؤثر طریقہ، تھوڑے وقت میں اگر کوئی بات سننا چاہتا ہے تو آپ اس کے دل کو الجھائے رکھیں، اسے بتائیں کہ اتنے خدا جو ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں، کہیں آپ نے چمکتا ہوا پتھر دیکھا اٹھا لیا، کہیں پیڑ دیکھا موٹا اٹھا لیا، اس کی پوجا کر لی. کیا یہ بہتر ہے ایک اللہ جو ہمیشہ کام آنے والا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے سوال کر دیا، اس کے بعد پورا جواب دیا. وہ اسلام قبول کریں نہ کریں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. راہ راست پر آ جائیں لوگ، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ مشرکین مکہ مان جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عبس نازل کر دی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا غصے کی حالت میں کہیں مخاطب نہیں کیا تھا. کیوں؟ آپ چاہ رہے تھے مشرکین مکہ، سرداران مکہ اسلام قبول کر لیں. تھوڑی سی بات آئی تھی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو روک دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرزنش کی تھی کہ آپ ایک نابینا کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا، جو تڑپتا ہوا دل لے کر آیا تھا آپ نے اسے چھوڑ دیا. آپ چاہتے ہیں مشرکین مکہ یہ اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں. تو تبلیغ کا دو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. ایک مشرکین کو تبلیغ، پوری دنیا کو تبلیغ. ایک تبلیغ مسلمانوں کے اندر. بات تو بہت زیادہ ہے، وقت بہت کم ہوتا ہے، تو سورہ عصر کی جو تفسیر تھی جتنا میں چاہ رہا تھا اتنا تو نہیں کر پایا. جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بلوایا، جتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اتنا 4 جمعہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک پیغام یہ ہے سورہ عصر کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے بہت ہی مختصر انداز میں. ایک ہے ایمان جو ہمارے اندر ہے. 3 چیزیں ہیں نہیں یہ نہیں معلوم. ایمان سب کے اندر ہے. عمل صالح ہر آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے. وتواصوا بالحق، وہ حق کی نصیحت اور وصیت کتنا کرتا ہے وہ جانتا ہے. صبر کی نصیحت کتنا کرتا ہے وہ جانتا ہے. صحابہ کرام کا معمول تھا جب 2 صحابی آپس میں ملاقات کرتے تو جب تک سورہ عصر کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے مجلس برخاست نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بڑا اونچا مقام، بڑی اونچی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق